اچھا حضرت، رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ ہے ماشاءاللہ، اس میں اگر وفات ہو جاتی ہیں ان کو سزائیں، یعنی گنہگار کو سزا یا جو ان سے جنتی ہیں ان کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، سیدھے جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں عامر صاحب، رمضان المبارک کے اندر انتقال کرنا، فوت ہو جانا مسلمان کے لیے خوش قسمتی ہے۔ جی جس طرح مسلمان کا مکہ اور مدینہ کے اندر مرنا خوش قسمتی ہے، جی اسی طرح مسلمان کا رمضان المبارک کے اندر انتقال کرنا کیا ہے؟ خوش قسمتی ہے، مسلمان ایمان والا۔ جی وگرنہ ایسے ہی ہے، اگر کافر ہے یا بد عقیدہ ہے جی تو وہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا جس طرح رمضان المبارک میں قبر کا عذاب منع ہے، قبر قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اٹھا دیا جاتا ہے۔ جی جی جی، اس لیے میں پوچھا۔ لیکن کافروں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے رمضان غیر رمضان کی تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، یہ تو مسلمان کے لیے ہے نا، تو یہ مسلمانوں کے لیے ہوگی خوش قسمتی، کافروں کے لیے نہیں۔ اور اس رمضان المبارک کے اندر مقدس ہستیات بھی اس دنیا سے گئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا 3 رمضان المبارک کو انتقال ہوا، 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اور اسی طرح جو ہمارے دور کی یہ تو مقدس شخصیات تھی، اور اسی طرح نور جہان کے متعلق آتا ہے کہ وہ 27 رمضان جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے، اس میں اس کا انتقال ہوا۔ تو بہت سارے ہیں، تو علماء کرام نور جہان کے متعلق بھی مطلب غلط نہیں بولتے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، جس طرح ان مقدس ہستیوں پر راضی ہوا۔ اچھا حضرت، جیسے آپ نے بتایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ان سے ہوا ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا، جی جی، تو اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں، ان کی سیرت کے بارے میں۔ دیکھیں عامر صاحب، یہ جو آپ نے بات نکالی ہے نا، ویسے یہ بات آپ نے بیچ میں نکال لی ہے، لیکن بات باکمال ہے، کیونکہ آپ بھی تو چونک اٹھے ہیں نا نام سن کر، تو صاف ظاہر ہے آپ چونک رہے ہیں۔ تو جو ان کی سیرت پڑھے گا سیدہ عائشہ صدیقہ کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا، مطلب ماں بیٹی کی، یہ سگی ماں بیٹی نہیں ہے، وہ مترئی ماں بیٹی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا بیٹی ہے، لیکن حضرت عائشہ کی بھی تو بیٹی ہے نا۔ ہاں جی، انشاءاللہ اللہ کے میں بھی کہتا ہوں پڑھ لیں، اگر یہ پڑھ لیتے ہیں ہماری مائیں بہنیں تو پھر عامر صاحب میں آپ کو تسلی دیتا ہوں اور یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بیٹی کا گھر کبھی نہیں اجڑے گا جس نے ان کی سیرت پڑھ لی۔ اچھا، سیرت پڑھنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی کتابیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سیرت کی کتابیں لیں جن کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کے واقعات ہوں، جس کتاب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات ہوں، اور اس کتاب کی مالیت 100 روپے سے اوپر نہ ہو۔ 100 روپے سے اوپر والی جو کتاب ہوگی وہ پہنچ سے دور ہوگی، نہ تو وہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کے اندر وہ کوئی ایسی مخصوص کتاب کا نام بتا دیں تاکہ لوگ دیکھیں میں کیا نام بتاؤں، بہت ساری لکھی گئی ہیں، کوئی مرضی پڑھ لو جو رسالہ ٹیپ ہو۔ رسالہ ٹیپ پڑھنے میں ایک تو پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور دوسرے نمبر پر رسالہ ٹیپ جو ہوتا ہے اس کے اندر کوشش کرتا ہے مصنف کہ وہ قیمتی باتیں مطلب نچوڑ جو ہے وہ رسالے کے اندر کرے، اور بڑی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر تفصیل یہ ہوا وہ تفصیل کے اندر جاتے جاتے اکتا جائے گی، پڑھ نہیں پائے گی۔ تو اس لیے جون سا بھی رسالہ دستیاب ہو، جاتے ہیں کتب والی دکان پر، وہاں پر جا کر کتب خانے سے جو بھی رسالہ دستیاب ہے وہاں پر خرید لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ خود اس بیٹی کو کہیں کہ آپ پڑھیں اور ہمیں سنائیں، اس بیٹی سے سنیں جس بیٹی کو اردو پڑھنا آتی ہے، اور بھائی ہے تو اپنی بہن کو کہے بہن مجھے یہ رسالہ تو سناؤ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے کسی نے گفٹ کیا ہے، اور سمجھ لو کہ وہ مولوی صاحب کی طرف سے گفٹ ہے، خریدیں گے آپ اپنی جیب سے لیکن گفٹ ہماری طرف سے ہوگا، بتلا جو ہم رہے ہیں۔ تو پھر وہ کتاب خرید کر آپ اپنی بہن کو، اپنی گھر والی کو، اپنی ماں کو اس طرح ان عورتوں کو پڑھائی جائے نا، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی کا کایا پلٹ جائے۔ پھر جو عورت گھریلو کام کرتی ہے نا وہ گھریلو کام تیل ہی چڑھا کر نہیں کرے گی، بڑی خوشی سے کرے گی۔ دیکھیں عامر صاحب، آج کے دور کے اندر کوئی غریب ایسا نہیں ہے جس کی بیٹی چھالوں والے ہاتھ لے کر آئی ہو۔ چھالے سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، آج کل تو ماں باپ اپنی بیٹی کو رانی اور دوسروں کی بیٹی کو نوکرانی بناتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو ان کتابوں کو پڑھ لے، سیرت کو پڑھ لے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو جو ماں بیٹی پڑھ لیتی ہے،
پھر حقیقت یہ ہے کہ وہی ہر جگہ پر سسرال میں ہے تو رانی ہے، اپنے میکے کے اندر ہے تو بھی کیا ہے، رانی ہے. وہ اپنے آپ کو نوکرانی سمجھے گی نہیں. اگر نہیں پڑھتی تو پھر وہ ہوگی بغیر رانی، اپنے آپ کو وہ نوکرانی سمجھے گی کہ انہوں نے تو مجھے نوکرانی بنا رکھا ہے. پھر اس کے لیے گھر چلانا کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے چاہیے کہ کم از کم ان دو مقدس شخصیات کی سیرت کو ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اور بیٹیوں کو پڑھوائیں، تاکہ وہ جو کام کرتے ہیں ان کو پتا چلے کہ نبی نے جہیز کے اندر کیا دیا تھا. ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر فریج دے رہے ہیں اور جہیز کے اندر صوفہ سیٹ دے رہے ہیں. مطلب آرام دہ جو چیزیں ہیں نا، وہ جو سہولیات کی چیزیں ہیں نا، وہ جہیز کے اندر دیتے ہیں، دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں. غریب سے غریب باپ کیوں نہیں ہے، اس کی بھی کوشش ہے کہ میں اپنی زندگی بھی کاٹ کے بیٹی کو دے دوں. ایسا نہیں ہے بلکہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں. تو اگر یہ ہماری ماں یا بہن یہ پڑھ لیتی ہے ان کی سیرت، ان کو پتہ چلے گا کہ جی نبی نے تو اپنی بیٹی کو چکی دی تھی اور وہ چلاتی چلاتی اس کے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے تھے. جب یہ پڑھے گی کہ نبی نے ایک پیتل کا تھال دیا تھا، بیٹی جا کر کپڑے بھی خود دھونا اور بیٹی کپڑے خود دھوتی تھی. اور جب یہ پڑھے گی سیرت کے اندر کہ جی نبی کی بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، نبی جو کہیں جاتا ہے تو اپنی بیٹی کو مل کر جاتا ہے، مدینہ کے اندر واپسی آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے. اور وہ اس بیٹی کو آرڈر یہ کر رہا ہے کہ بیٹی کبھی گھر والے کے اوپر خواہش نہ کرنا، دباؤ نہ ڈالنا کہ جی میری تو یہ خواہش ہے، میری تو یہ خواہش ہے. اور حضرت فاطمہ زہرا نے کبھی کوئی خواہش ہی نہیں کی. جب آخری لمحات تھے نا، بیمار تھی، حضرت علی نے فرمایا بخار والا منہ ہے، کوئی خواہش ہو تو وہی تو بتلاؤ. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میں نے تو کبھی خواہش ہی نہیں کی، تو اب کیا خواہش کروں. حضرت علی نے ایسے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا میری ہی قسم، میرے ہی سر پہ. جس طرح یہ گھر والا اور بیوی کا جو پیار ہوتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ بھی شادی شدہ ہیں، میں بھی شادی شدہ ہوں، تو یہ تو سمجھتا ہے نا میاں بیوی کا پیار بھی کمال کا پیار ہوتا ہے. اس طرح کا پیار کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو حضرت علی نے اپنے سر پر حضرت فاطمہ کا ہاتھ لگا اور میری قسم کہ جی آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتلا دیجیے، بخار والا منہ ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے. تو یہ واحد خواہش کی ہے. آج دیکھیں ہماری بیٹیاں کتنی خواہشات کرتی ہیں اور وہ پورا بھی کی جاتی ہیں. عامر صاحب میں آپ کو بتاؤں شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. حقیقت یہ ہے ایک لڑکا اپنی گھر والی کو سب کچھ دے رہا ہے، اس کا ماں باپ قہوے کے ساتھ روٹیاں کھا رہے ہیں. یہ مجھے ابھی ہی بتلایا ہے، 3 سے 4 دن پہلے کی بات ہے. جی ہاں، اتنا کچھ دیا جا رہا ہے پھر بھی کیا ہے جی ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو ہے یہ آبادی نہیں ہو رہی، گھروں کو چلا نہیں رہی. ان کو پتا ہوگا کہ میرے باپ نے مجھے کس طرح پالا ہے، کس طرح بڑا کیا ہے، کس طرح میرے لیے روتا ہے. تو میرے ماں باپ کی خوشی کیا ہے؟ ماں باپ کی خوشی یہی ہے کہ بچی جو ہے بیانے کے بعد نا آباد رہے، گھر چلتا رہے. یہ ماں باپ کی سب سے بڑی خوشی ہے. اگر بیٹی کا گھر خراب ہو گیا نا تو عامر صاحب پھر ماں باپ جو ہیں وہ زندہ ہی لاشیں ہیں. لاش پڑی اس طرح نہیں ہے. تو ایک باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کیا ہے آباد رہے. جب یہ بیٹی یہ بہن پڑھے گی سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو کپڑے خود دھلوائے ہیں اور ان سے چکیاں چل رہی ہیں اور ان کو فرما رہے ہیں کہ خواہش نہ کرنا. اور آج ہماری جو بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں وہ تو کرتی ہی خواہشات ہیں، ان کے آرڈر بھی ختم نہیں ہوتے. اس طرح کا سوٹ مجھے بھی لے کر دو، اس طرح کا جوتا میں نے بھی لینا ہے، اس طرح کا دوپٹہ میں نے بھی لینا ہے، یہ شیمپو میں نے بھی یوز کرنا ہے، اس طرح کی کریم میں نے بھی لگانی ہے. ہزاروں اخراجات ہیں. اچھا وہ گھر والا کیا کر رہا ہے؟ پورا کر رہا ہے، اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے. اس کے باوجود پھر بھی گھر نہیں چل رہا، گھر کی گاڑی نہیں چل رہی. کیوں رک رہی ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہماری جو آئیڈیا ہے نا ان آئیڈیا کو ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھایا ہی نہیں ہے. تو سب سے بڑی غلطی. اور بلکہ میں یہاں پر کہوں تو کچھ غلط بھی نہ ہوگا کہ جی مدارس کے اندر بھی مسائل پڑھائے جاتے ہیں، تفسیر بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی جو لائف ہے نا ہماری ان آئیڈیل ماؤں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والے ازواج امہاتہم ہماری مائیں ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہماری مائیں ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. تو ہم ان کو نہیں پڑھاتے، جس کی وجہ سے دیکھنے کو یہ مطلب ڈیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے اور بیٹی آنکھیں مسلتی ہوئی گھر واپس آ جاتی ہے. تو جب بیٹی پڑھے گی کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو حضرت فاطمہ فرما رہی ہیں علی
مجھے بھی چرخا لا کر دو. مطلب آج کے دور کے اندر کپڑے سینے والی مشین لے کر دو تاکہ میں یہ مشین چلاؤں. حضرت فاطمہ نے یہ اون کاتی ہے, یہ کپڑا مجھے دکھاؤ نا, یہ جو پڑا ہے ذرا جلدی سے, یہ دیکھیے یہ جو کپڑا ہے نا یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح ہاتھ کا بنا ہوا ہو, یہ مشین کا ہوگا. اچھا وہ ہاتھ کے ذریعے اون, یہ جو ہوتے ہیں اون, یہ جو جانوروں کی, بکری کی اور اسی طرح بھیڑ کی جو اون نہیں ہوتی, اس کو کاٹتی رہتی تھی. کاٹنے کے بعد حضرت علی کو دیتی کہ جاؤ جن سے لے کر آئے ہو نا ان کو واپس کر دو. ایسا کیوں کرتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھاتی ہوں تاکہ گھر کی گاڑی چلتی رہے. آج صرف مرد کے اوپر زور دیا جاتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مرد کس طرح دھکے کھاتا ہے, کس طرح پیسہ لا کر آتا ہے اور ہمارے ہر آرڈر کو پورا کر رہا ہے اور ہر خواہش, ہر ڈیمانڈ کو پورا کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں گاڑی کیوں نہیں چلا رہی؟ گھر والا آئے تو میں نے کون سا موڈ دینا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے میاں بیوی کے درمیان آپس کے اندر انبن ہو بھی جاتی ہے تو پھر اس کو گائیڈ کیسے کرنا چاہیے؟ نہ یہ ہمارے لڑکے کو پتا ہے نہ ہی ہماری لڑکی کو پتا ہے. ویسے یہ کیا ہے, دونوں کی تعلیم یافتہ ہے, پڑھے لکھے جائے. تو ان کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف لڑکیوں کو ضرورت ہے, لڑکوں کو لڑکیوں کی نسبت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ طلاق کا حق ان کے پاس ہے. ان کے پاس ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے ان کی تعلیم بھی زیادہ ہونی چاہیے. پریکٹیکلی لائف جو ہے وہ ان کے پاس زیادہ ہو کہ بھائی بیوی اگر اس مزاج کی ہے تو اس کو گائیڈ کیسے کرنا ہے, کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس گاڑی کو کیسے چلانا ہے, بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے, تربیت کیسے کرنی ہے. تو دیکھیں یہ باتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں. میں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں ان آئیڈیل کو پڑھیں. حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, حضرت علی کو, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جناب نبی کریم کی بیویوں کو, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اگر ہم پڑھ لیں تو پھر یہ جو دنیا ہمارے لیے یہ دنیا عذاب نظر آ رہی ہے یہ ہمارے لیے جنت بن جائے گی. سبحان. اچھا ماشاءاللہ, بہت پیاری باتیں کی ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اور حضرت یہ وفات کے حوالے سے میں تمہیں کچھ سوال کیے تھے, جی جی, ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں آگاہ کر دیں. لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق دیکھیں لمبی چوڑی بحث ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس بحث کو نہ چھیڑا جائے کیونکہ حضرت جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت فاطمہ زہرا کا بیماری کی وجہ سے نا انتقال ہوا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی ہیں اور حضور کے 6 مہینے بعد انتقال کر گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں گئے ہیں, 6 مہینے بعد رمضان المبارک کے اندر حضرت فاطمہ زہرا نے بھی پردہ پوشی فرما لی. پھر حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا ہے کہ ابو بکر آپ ہی جنازہ پڑھائیں. جب یہ خاتون جنت کا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور ان کو غسل دیا حضرت ابو بکر کی بیوی نے اسماء بنت امیس نے. کس نے غسل دیا ہے؟ اسماء بنت امیس, حضرت ابو بکر کی بیوی نے غسل دیا ہے. اور حضرت فاطمہ زہرا نے خواہش کی ہے کہ مجھے غسل ابو بکر کی بیوی نے. حضرت ابو بکر کو پتہ چلا فاطمہ زہرا بیمار ہیں تو انہوں نے اپنی بیوی کو حضرت فاطمہ زہرا کے گھر بھیجا کہ آپ جاؤ ان کی خدمت کرو اور ان کا خیال کرو. اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. ان کو قبر کے اندر سلایا گیا رات کے وقت کہ جی میرا جسم بھی کوئی نہ دیکھے کہ میری باڈی کتنی ہے, مطلب سوکھی ہوں, موٹی ہوں, معاذ اللہ. یہ باتیں ہم ان کے متعلق کر بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا جسم کیسا ہے. تو یہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے, اس لیے میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے. اتنا مطلب باپردہ تھی. اور آج کل دیکھیں ہماری بیٹیوں کو پردے کی کیا سچویشن ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. جب ہماری بیٹیاں پڑھیں گی کہ مرنے کے بعد بھی وہ پردے کا اتنا خیال کر رہی ہیں تو پھر یہ جو بازاروں کے اندر آپ کو رونقیں نظر آ رہی ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں کو یہاں پر کیا کہتے ہیں بازار کی زینت بنایا جا رہا ہے, کم از کم یہ ختم ہو جائے گی. تو ان کو جب قبر کے اندر سلایا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے اوپر بیٹھ کر کہنے لگے قبر کو, قبر تجھے خبر ہونی چاہیے کہ یہ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور حسن حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی ماں ہے, اور شیر خدا حضرت علی کی گھر والی ہے. قبر نے اوپر سے فوراً آواز دی کہ ابو ذر تجھے بھی خبر ہونی چاہیے یہاں پر حسب و نسب نہیں چلتا, یہاں پر اعمال کا سکہ چلتا ہے. اعمال اچھے ہیں تو پھر یہ میرے رویے کو دیکھے گی, اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر معذرت. تو جب ان کو قبر ایسا کہہ سکتی ہے تو ہمیں بھی تو قبر کی تیاری کرنی چاہیے. جب ایسی ہستیاں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں
اور پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے. جس طرح پھر رمضان المبارک ہے، ہم سحری کے اندر، سحری ہے لفظ سحری نہیں ہوتا، سحری کے اندر جلدی کرتے ہیں کہ میں کچھ کھا بھی لوں، کچھ پی بھی لوں. کیوں؟ اس لیے کہ دن کو نا میں نہ کچھ کھا سکوں گا نہ پی سکوں گا. اسی طرح سیم ٹو سیم ہمیں چاہیے کہ ہم اسی رمضان کے اندر اور آج ہی اگر رات کو دیکھ رہے ہیں تو رات کو، اور دن ہے تو دن کو نیت کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، تلاوت کر لیں. جس طرح سحری ٹائم جلدی کر لیں، کچھ کھا لوں پی لوں، بعد میں موقع نہیں ملے گا شام تک. تو اسی طرح قبر کے اندر قیامت تک پھر نیکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملنا. تو ان موقعوں کو ضائع نہ کیا جائے. جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سانس ختم چانس ختم. ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی.